مہنگائی، لاک ڈاؤن، کورونا کے ستائے عوام کے لیے ایک اچھی خبر۔ 1 مئی سے پیٹرول 20 روپے 68 پیسے سستا کرنے کی سفارش۔ پیٹرول کی قیمت مزید کم ہوگی۔ اوگرا نے سمری وزارت خزانہ اور پیٹرولیم کو بھیج دی۔ ڈیزل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات میں 44 روپے فی لیٹر تک کمی ہوگی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کل وزارت خزانہ قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے گی۔ نیب اور چیئرمین نیب کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز۔ چیئرمین نیب ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ ترمیمی آرڈیننس 2020 تیار، منظوری کے لیے وزیر اعظم کو بھیج دیا گیا۔ ملزمان کو 90 دن حراست میں رکھنے، کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا اختیار بھی ختم ہوگا۔ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے گرفتاری نہیں ہو سکے گی۔ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پر بھی نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ 5 سال سے زیادہ پرانے کھاتے بھی نہیں کھولے جا سکیں گے۔ منظوری کے بعد آرڈیننس کا اطلاق تمام زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا۔ حکومت سندھ نے سبق نہ سیکھا، ایک اور آٹا بحران سر اٹھانے کو تیار۔ سندھ سرکار گندم خریداری کا 60% ہدف پورا نہ کر سکی، محکمہ خوراک کا کوتاہی کا اعتراف۔ ملبہ نااہل افسران پر ڈال دیا، بیوپاریوں نے کاشتکاروں سے سستے داموں گندم خرید لی۔ بمپر فصل کے باوجود روٹی کے لالے پڑنے کا خطرہ۔ پورا معاملہ سما پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ نیول چیف کی زیر صدارت پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ فیلڈ کمانڈرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں، جوانوں کی تربیت اور فلاحی امور کا جائزہ۔ نیول چیف کا پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ کورونا کے تناظر میں مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اور بھارتی سینما کا ایک اور باب بند ہو گیا۔ سلم ڈاگ ملینئر اور لائف آف پائی کا ورسٹائل بھارتی اداکار عرفان خان مداحوں کو اداس کر گیا۔ وہ کافی عرصے سے کینسر کے مرض سے لڑ رہے تھے۔ سرحد کے دونوں طرف فنکاروں کے تعزیتی پیغامات۔ فلم ہندی میڈیم میں عرفان کے ساتھ میتا کا رول نبھانے والی صبا قمر کو بھی شدید صدمہ۔ سندھ حکومت صرف کراچی پر فوکس نہیں کر رہی ہے، صوبہ سندھ میں جہاں کہیں سے کیسز آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، کسی شخص کے سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ان کے پاس جاتی ہے، ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور وہ رپورٹ جو ہیں صرف کراچی میں اگین ٹیسٹ نہیں ہو رہے، کراچی میں بھی ہو رہے ہیں، حیدرآباد میں، جامشورو میں، گمبٹ میں۔ انشاءاللہ لاڑکانہ کی لیبارٹری ہماری فکس ہو چکی ہے، بن چکی ہے، وہاں مشینیں سندھ حکومت پہنچا چکی ہے، اس کی اس وقت ویلیڈیشن چل رہی ہے۔ اگلے 2 سے 3 روز میں انشاءاللہ لاڑکانہ میں بھی ٹیسٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے کیسز میں اضافے کا ذکر کیا، دیکھیں جہاں جہاں ٹیسٹ کیا جائے گا کیسز آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوں گے، اور 11 سے 12% یہ چیز آ رہی ہے، تو آپ ٹیسٹوں پہ فوکس نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کیسز میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو متاثر کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیسوں میں اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ لوگوں نے لاک ڈاؤن کو وائلیٹ کیا، اور اس لیے بار بار سندھ حکومت کہ چاہے وزیر اعلیٰ ہوں، ہمارے باقی وزراء ہوں، بار بار جب میڈیا پر آ کے بات کرتے ہیں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں، ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا یہ ناگزیر تھا، یہ فیصلہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیا تھا، اور سندھ حکومت نے عوام کو اس وائرس سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے یہی میسج سندھ کی عوام کو جانا چاہیے، بلکہ پاکستان کی عوام کو جانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے، گھروں میں رکھیں گے، تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کے جو مثبت اثرات ہیں ان کو فیس کر پائیں گے۔ کل میں نے ایک میسج دیا تھا کہ صوبہ سندھ کے اندر 182 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر جن کو کرونا وائرس کا کیس پازیٹیو آیا ہے۔ تقریباً 800 افراد ایسے ہیں جن کی 60 سال سے عمر بڑی ہے جن کے کرونا وائرس کے کیس ہیں۔ بچے تو اسکول اس وقت نہیں جا رہے، بچے تو باہر نہیں نکل رہے، جو 60 سال سے اوپر افراد ہیں وہ ریٹائرڈ لسٹ میں آتے ہیں، وہ تو اپنے دفاتر نہیں جا رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کیس پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ہم لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم اپنی احتیاط کو فالو نہیں کر رہے، ہم SOPs کو فالو نہیں کر رہے، تو ہم جب گھر پہنچتے ہیں تو ہم وہ وائرس کو اپنے بڑوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ اس لیے سندھ حکومت بار بار اس بات پر زور دیتی آئی ہے کہ ہمارے سب کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ ہم آئسولیشن کی پالیسی کو فالو کریں، SOPs کو فالو کریں، لاک ڈاؤن کو فالو کریں۔ یقین جانیں ہمیں خوشی نہیں ہے یہ ریسٹرکشنز لگا کے، یہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن یہ مشکل فیصلے آپ کے وسیع تر بہترین مفاد میں کیے گئے۔ آپ کی کوآپریشن کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر ہم ان فیصلوں کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے۔
اس پر رعایت دی جائے گی. تو اس سے قبل جو ہے یہ وفاقی اداروں نے پاور ڈویژن نے رد عمل بھی ظاہر کیا کہ آپ اسے حکومت نہیں کر سکتی, تو پھر آپ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے؟ اس میں ایڈ کیجیے گا کہ الیکٹرک نے چالاکی یہ کی ہے کہ ابھی بل بھیجنا شروع کر دیا, اور 2 مہینوں کے بل وہ ریڈنگ کے ساتھ, یعنی کہ جس کے 150 تھا دوسرے مہینے کا 150 300 کر کے اس کے اوپر سرپلس چارجز کر کے آپ بھیجنا شروع کر دیا. انہوں نے میسج بھی آ رہے ہیں کہ جی آپ لازمی بھرے ورنہ ڈسکنیکشن ہو جائے گا. اچھا, میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے جو یہ سوال پوچھا. گویا آپ کے سوال سے جو میں متن اخذ کر رہا ہوں وہ یہ کہ سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے, وفاقی حکومت ریلیف نہیں دینا چاہتی. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دیا. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں یہ کہ ہماری جو فیصلے ہیں وہ عوام کے بہترین وسیع تر مفاد میں سندھ حکومت نے فیصلہ دیا ہے تاکہ غریب آدمی کو ریلیف دے سکیں, تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے سکیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سندھ حکومت کا یہ فیصلہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس کی نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ, ہم کوئی وفاق صوبوں کے اختلافات میں بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب 22 کروڑ پاکستانی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ہی مشن پر نکلے ہوئے. ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر سندھ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے جو عوام کے بہترین مفاد میں, تو میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو ہمارے اس اعلان کا خیر مقدم کرنا چاہیے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح کے کام میں ہماری مدد کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. تاجروں نے آن لائن خریداری کی بات کی ہے اور وہ اعتراض ہے ان کو کہ آن لائن سے سب تاجروں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا, آپ نے آرڈیننس میں گیس اور بجلی کی بلنگ کی بات کی ہے, جبکہ وفاقی حکومت کیا اس سے کوارڈینیشن آپ کی ہوئی ہے, کس طرح اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دیگر آپ کے جو دوسرے سوال کا جواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید شبلی فراز صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا. خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری
اپنی انتہائی صلاحیت اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پہ اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین جناب صدر آپ کی اجازت ہو تقریب کا اختتام کیا جائے جی ضرور معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ تھینک یو سر